بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری نیم ایک تھی چھوٹی۔ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے کسی بہت دور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں خالہ جی کے بڑے سے آنگن میں دو بہویں آباد تھیں۔ لوگ انہیں چھوٹی اور بڑی کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے نام نہیں تھے، نام تو دونوں کے ہی بہت پیارے تھے، مگر مشہور وہ اپنے لقب سے ہوئیں۔ کیسے؟ بات تو بہت عام سی ہے۔ پہلے خالہ جی اپنی بڑی بہو کو اس کے نام سے ہی پکارتی تھیں، مگر جب سے چھوٹے بیٹے کی دلہن لائی تھیں، اکثر باتوں باتوں میں بڑی اور چھوٹی کا حوالہ دے جاتی، کیونکہ بڑی بہو نہ صرف گھر میں بڑی تھی بلکہ قد و قامت میں بھی دیکھنے میں ہی جٹی لگتی، جبکہ اس کے برعکس چھوٹی بہو درمیانے قد کی نرم نازک سی تھی۔ اس لیے ان کے نام بھی بڑی اور چھوٹی پڑ گئے، یعنی کہ نئی بہو کے آنے سے بڑی بہو کو نیا نام اور پہچان مل گئی۔ خالہ جی کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انہیں اسی نام سے پکارنے لگے۔ حیرت کی بات تھی کہ دونوں عادتوں میں بھی اپنے نام کی طرح ہی ثابت ہوئی تھیں۔ بڑی بہو کی عادت تھی ہر چھوٹی بات پر بہت بڑے بڑے ہنگامے کرنے کی۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہونے کے بجائے بڑی بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتی، اس لیے نہ کبھی خود خوش رہتی اور نہ کسی کو رہنے دیتی تھی۔ جبکہ چھوٹی بہو اپنے نام کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر سامنے والے کا دل جیت لیتی۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اس طرح خوش ہوتی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی ہو، اس لیے وہ خود بھی خوش رہتی اور دوسروں کو بھی خوش رکھتی۔ امی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، مجھ سے نہیں دھلتے برتن۔ 12 سالہ آسماں نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو گرم رضائی میں دبکی شازیہ نے سر باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ تیرا چاچا کام سے واپس آ گیا؟ شازیہ نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں امی، چاچی سالن گرم کر رہی ہیں، آسماں نے ماں کو رپورٹ دی۔ اس کا مطلب کہ تیرا چاچا آنے ہی والا ہے۔ چل تو آ کر سو جا، صبح اسکول بھی جانا ہے، شازیہ نے نرمی سے کہا۔ مگر امی برتن، آسماں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گرم رضائی میں گھس جائے، مگر امی کا کہنا نہ مانتی تو کئی دن تک اس کی شامت آنی تھی۔ تیری چاچی ہے نا، دھولے گی خود ہی، اسے بہت شوق ہے دوسروں کے کام کرنے کا، شازیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آسماں کو آدھی بات سمجھ میں آئی اور آدھی نہیں، وہ جلدی سے سر ہلاتی اپنے بستر میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو چھوٹی بہو؟ خالد نہیں آیا ابھی تک کیا؟ خالہ جی غسل خانے سے واپس آتے ہوئے باورچی خانے میں روشنی دیکھ کر وہاں چلی گئیں۔ جی آ گئے ہیں، ابھی کھانے کے برتن اٹھائے ہیں، وہی دھو رہی ہوں، ٹھنڈے پانی کے نیچے تیزی سے ہاتھ چلاتی ماہ نور نے کہا۔ مگر یہ سارے برتن تو تمہارے نہیں ہیں، خالہ جی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ماہ نور نے مڑ کر ایک نرم نگاہ ان پر ڈالی۔ بس خالہ جی، دھل گئے سب برتن، ماہ نور نے کہتے ہوئے نلکا بند کیا اور اپنے دوپٹے سے ہاتھ خشک کرنے لگی۔ بڑی بہو کو اپنے کام خود کرنے دیا کر، تو اکثر اس کے برتن دھو دیتی ہے، مگر وہ تیری بڑی ایک پلیٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی ہیں۔ خالہ جی نے ہمیشہ کی طرح اسے مت دینے کی کوشش کی۔ ماہ نور نے مسکراتے ہوئے سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں اور باورچی خانے کی لائٹ بند کر کے خالہ جی کو سہارا دیتی ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میاں جی اکثر کہتے تھے کہ کبھی بھی کسی نیکی یا عمل کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرنا، انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل مل کر نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، ماہ نور نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا، اور خالہ جی کو بستر پر لٹا کر انہیں رضائی اڑھانے لگی۔ میاں جی کی کیا بات تھی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میاں جی نے اپنی نواسی کا رشتہ میرے بیٹے کو دیا۔ میں میاں جی کے پاس اکثر دم کروانے جاتی تھی، بہت نیک اور خدا ترس شخص تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خالہ جی نے کہا تو ماہ نور نے فوراً آمین کہا اور خالہ جی کے کمرے کی لائٹ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ سونے سے پہلے خالہ جی کے ذہن میں میاں صاحب کی باتیں گونجتی رہیں۔ خالہ جی بڑی سی حویلی میں مقیم میاں جی کی کئی سالوں سے مرید تھیں، سفید داڑھی اور سادہ سے حلیے کے مالک۔ میاں صاحب کے مزاج میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میاں صاحب کی جوان بیٹی اور داماد کئی سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، تب سے ماہ نور کی ذمہ داری وہ اٹھا رہے تھے۔ گھر میں بہویں تھیں، مگر میاں صاحب نے ماہ نور کی ذمہ داری کبھی کسی اور کو نہیں سونپی تھی۔ اپنی شریک حیات کی وفات کے بعد وہ ماہ نور کی زیادہ فکر کرتے تھے۔ ان کے تینوں بیٹے اپنے باپ کو اکثر تسلی دیتے کہ ماہ نور ہماری بھی بچی ہے،
مگر میاں صاحب کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں ہی مہنور کو رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے وہ مہنور کے رشتے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ جب خالہ جی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بنا کسی تاخیر کے مہنور کا ہاتھ مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالہ جی کے دونوں بیٹے میاں جی کے سامنے ہی پلے بڑھے تھے، اس لیے جب خالہ جی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مہنور کا رشتہ مانگا تو میاں جی نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ اپنی بڑھتی عمر اور بیماری کی وجہ سے مہنور کے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ مہنور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت کر کے وہ بہت مطمئن اور خوش تھے۔ مہنور کی شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد ہی میاں جی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مہنور کے لیے اپنے 3 بڑے ماموں کے ہوتے ہوئے بھی میکے کی مضبوط بنیاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ چھوٹی بہو، میرے سوٹ کی چادر ملی یا نہیں؟ میں نے بتایا بھی تھا کہ الماری کے اوپر والے خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ سوٹ تو خالد نے اتار دیا، مگر لگتا ہے چادر وہاں ہی پڑی رہ گئی ہے۔ جلدی سے استری کر دو، مجھے درس میں جانا ہے۔ خالہ جی نے صحن میں سے آواز لگائی تو پریشان چہرہ لیے مہنور کمرے سے باہر نکلی۔ خالہ جی، میں نے بہت کوشش کی ہے مگر میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا الماری کے اوپر والے خانے تک۔ مہنور نے شرمندگی سے کہا تو خالہ جی سر پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ میری غلطی ہے، میں نے رات خالد سے شاپر تو اتروا لیا مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پورا سوٹ ہے بھی یا نہیں۔ پچھلی بار شبنم نے اسی طرح بے ترتیبی سے میرے کپڑے شاپرز میں ڈال کر اوپر والے خانے میں رکھ دیے تھے کہ پیٹیوں اور صندوق میں رکھنے کے بجائے ایسے آسانی رہے گی، مگر خالہ جی گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ اپنے ایسے کام محلے کی لڑکیوں سے کروا لیتی تھیں کیونکہ شازیہ کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ خالہ جی، آپ نے کام بھی تو کسے کہا ہے؟ اسی وقت شازیہ وہاں آ گئی اور طنزیہ نظروں سے مہنور کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ خالہ جی نے پوچھا۔ خالہ جی، آپ مہنور کا قد تو دیکھیں، کتنا چھوٹا ہے، پیڑھی پر چڑھ کر بھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، جبکہ میں کتنے آرام سے اتار کر لے آئی ہوں۔ شازیہ نے فخری انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی آف وائٹ چادر آگے کی بڑھائی۔ شکر ہے، چل مہنور جلدی کر، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ خالہ جی نے چادر خاموش کھڑی مہنور کی طرف بڑھائی تو شازیہ منہ بنا کر رہ گئی۔ نہ شکریہ نہ کچھ اور۔ شازیہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی برتری ثابت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی برتری کو سراہنے یا تسلیم کرنے والے لوگ ذرا کم ہی تھے۔ یہ بات ہی اسے غصہ دلا دیتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آسماں کے ابا، خالہ جی نے ہمیشہ میری حق تلفی کی ہے۔ پہلے مجھے کبھی بھی وہ مقام نہیں دیا جو ایک بڑی بہو کا بنتا تھا، اور جب سے وہ میسنی مہنور آئی ہے ان کی ساری ہمدردی اور محبت اس کے لیے ہی رہ گئی ہے، ہر بات میں اس کی تعریف۔ کیا میں کسی سے کم ہوں؟ شازیہ اپنے سرتاج کے سامنے شکایت نامہ کھولے بیٹھی تھی، جو رجسٹر پر زمینوں کا حساب کتاب لکھتا کئی بار رکا تھا۔ کیا ہے بھائی، ہر وقت ایک ہی رونا؟ پہلے تم اکیلی تھی تو اس بات کا رونا روتی تھی کہ اماں تم سے زیادہ کام کرواتی ہیں، آرام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی، اور اب جب ان کی ساری ذمہ داری مہنور نے اٹھا لی ہے تو تب بھی تمہیں شکایت ہے۔ کسی حال میں تو خوش رہنا سیکھو۔ سرتاج نے حساب کتاب غلط ہونے کا سارا غصہ اس پر نکالا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب مجھے ہی غلط کہتے ہیں۔ آسماں، اٹھ ذرا، جا کر دیکھ، تیرا باپ ضرور تیری دادی کے پاس گیا ہے، ذرا سن کر تو آ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آسماں اپنے سامنے کتابیں پھیلائے اسکول کا کام کر رہی تھی۔ ماں کی بات سن کر مجبوراً سر جھکائے اٹھ گئی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ منع کر دے، اس کا ابھی بہت سا کام پڑا ہوا تھا جو اس نے سونے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ امی، میری کتابوں کا خیال رکھیے گا، نہیں تو یہ تینوں خراب کر دیں گے۔ آسماں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرف دیکھا جو اسے منہ چڑھانے لگے۔ اچھا جا، کچھ نہیں کرتے یہ، شازیہ نے لاپرواہی سے کہا تو آسماں وہاں سے چلی گئی۔ آسماں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آسماں، جو دادی کے کمرے کی پچھلی سائیڈ والی کھڑکی سے کان لگائے کھڑی تھی، اپنے پیچھے مہنور کی آواز سن کر اچھل ہی پڑی۔ مہنور کے ہاتھ میں پرات تھی جس میں چاول تھے۔ آسماں سمجھ گئی کہ وہ اسٹور سے چاول نکال کر لائی ہے، نہیں تو شام کے وقت گھر کے پچھلے حصے میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کچھ نہیں چاچی، وہ بس ایسے ہی، آسماں نے گھبرا کر کہا تو مہنور نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ آسماں، اچھی بچیاں کبھی بھی دروازوں یا دہلیزوں میں کھڑی ہو کر چپ چپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتی ہیں،
اس کا بہت گناہ بھی ہے، اور اگر کوئی دیکھ لے تو آپ خود سوچو کہ چاچی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کسی کو کچھ مت بتانا، نہیں تو ابا مجھے بہت ماریں گے۔ آسماں نے ڈر کر ماہنور کا ہاتھ پکڑ لیا اور منتیں کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گی، ماہنور نے نرمی سے کہا۔ تو آسماں نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ امی میں چاچی سے پڑھ لیا کروں، مجھے کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک دن تنگ آ کر آسماں نے کہا تو شازیہ نے سر ہلا دیا۔ آسماں خوشی خوشی اپنے کتابیں اٹھا کر ماہنور کے پاس چلی گئی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، میں بھی سب جانتی ہوں، مگر میرے پاس تمہاری طرح فالتو وقت نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھا سکوں۔ آسماں کو ماہنور بہت توجہ سے پڑھا رہی تھی جب شازیہ نے آ کر اپنے مخصوص اور تیز انداز میں کہا۔ ماہنور نے سر اٹھا کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ جی بھابی، اور دوبارہ آسماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ بات تم ویسے بھی کہہ سکتی تھی، ہر بات پر احمقوں کی طرح مسکرانا ضروری تو نہیں ہوتا۔ شازیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ماہنور سادگی سے بولی، میاں صاحب کہتے تھے کہ مسکراہٹ سے خوبصورت تحفہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے دوسروں کو یہ تحفہ دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ محبت، شازیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے آتی خالہ جی نے اس کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے پاس آ کر بولی، تو بھی کس کے ساتھ سر کھپاتی ہے، بڑی بہو کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کب سمجھ میں آتی ہیں، وہ بہت بڑی ہے نا، اس لیے صرف بڑی بات ہی سمجھ سکتی ہے۔ خالہ جی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تبصرہ کیا تو ماہنور سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ آسماں نے کچھ سوچتے ہوئے چاچی کی طرف دیکھا تھا۔ بڑی بہو، میں نے تو ویسے ہی ایک بات کہی تھی، میرا مقصد تمہاری برائی کرنا نہیں تھا۔ صبح مردوں کے گھر سے جاتے ہی شازیہ شدید غصے میں خالہ جی کے پاس پہنچی اور کل شام کہے ہوئے ان کے چند جملوں کو بنیاد بنا کر لڑنے لگی۔ خالہ جی وضاحت دے دے کر تھک گئی۔ شازیہ نے اپنے اندر چھپا کئی دنوں کا حسد اور جلن غصے کی شکل میں لفظوں میں ڈھال کر ماہنور کو بھی بے نقط کی سنا دی۔ ماہنور اسے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، جس پر شازیہ کو اور غصہ آ گیا۔ وہ ماہنور کو مختلف القاب سے نوازنے لگی، مگر ماہنور نے اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا اور گھر کے کام کرتی رہی۔ دوپہر تک گھر میں یہ ہنگامہ چلتا رہا۔ بلاخر تھک ہار کر شازیہ منہ پھلا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام کو آسماں کے ابا آئیں گے تو وہی بات کریں گے، اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ کمرے میں بند ہونے سے پہلے شازیہ نے اعلان کیا۔ خالہ جی کا دل اس کے رویے سے بہت خراب ہوا، اس لیے وہ اداسی سے منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ آسماں نے شرمندگی سے اس منظر کو دیکھا، اسے افسوس ہونے لگا کہ اس کے بتانے کی وجہ سے ہی اتنی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ دادی اور چاچی دونوں کا اداس چہرہ دیکھ چکی تھی۔ چاچی بھی کیا سوچتی ہوں گی کہ میں نے جان بوجھ کر گھر میں لڑائی کروائی ہے، آسماں نے بے چینی سے سوچا اور ماہنور کو ڈھونڈتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی آئی۔ ماہنور کچھ سامان ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ اس نے مصروف سے انداز میں پلٹ کر آسماں کی طرف دیکھا۔ کچھ چاہیے آسماں؟ ماہنور نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پوچھا۔ آسماں جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ چاچی، میں نے تو امی کو ویسے ہی وہ بات بتائی تھی، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ… آسماں نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ ماہنور نے الماری کا خانہ خالی کیا اور خود غلامی کی دیمک ساری لکڑی کھا گئی ہے۔ ماہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو آسماں، لکڑی کی بنی مضبوط اور پرانی الماری کو دیمک کے چھوٹے چھوٹے بے شمار کیڑوں نے کیسے کھوکھلا بنا دیا ہے۔ آسماں نے آگے ہو کر دیکھا جہاں لکڑی بھربھری ہو کر جڑ رہی تھی اور اس میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے بے شمار کیڑے چل رہے تھے۔ اف چاچی، آسماں ڈر کر فوراً پیچھے ہٹی۔ بالکل اسی طرح جب چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں، شکایتیں، شکوے جمع ہو جائیں تو وہ رشتوں کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ میاں صاحب کہتے تھے کہ بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کہیں تمہاری کہی معمولی سی بات کسی کے دل میں شک اور نفرت کا وہ کیڑا نہ بن جائے جو اچھے بھلے دلوں کو کھوکھلا بنا دے۔ ماہنور نے نرمی سے کہا، چاچی آپ بہت اچھی ہیں، آپ کتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ رات کے برتن میں جان بوجھ کر چھوڑ دیتی تھی تاکہ آپ دھو دیں، اور آپ چاہتی تو میری اس دن کی حرکت کے بارے میں سب کو بتا سکتی تھی، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کاش آپ میری امی ہوتی یا میری امی بھی آپ کی طرح ہو جائیں۔
آسمہ نے پیار سے دونوں بازو ماہنور کی کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ ماہنور نے مسکرا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ تم بھی میری بچی ہو آسمہ، ماہنور نے پیار سے کہا جب اس کی نظر گمسم سی کھڑی شازیہ پر پڑی۔ وہ میں چھوٹے کے لیے دودھ لینے آئی تھی، شازیہ نے فوراً کہا اور جلدی سے مڑ گئی، مگر ماہنور نے اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی دیکھ لی تھی۔ ایک چھوٹے سے واقعے نے کسی کے دل کو بہت تیزی سے بدل دیا تھا، پھر وقت بھی بہت تیزی سے بدلا۔ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے بہت دور کسی چھوٹے سے قصبے میں خالہ جی کے بڑے سے آنگن میں دو بہویں آباد تھیں، ایک تھی چھوٹی اور ایک تھی بڑی۔ آنے والے وقت میں جن کے پیار اور اتفاق کی مثالیں سب دینے لگے، اور یہ سب ہوا تھا اس چھوٹی بہو کی وجہ سے، کیونکہ وہ چھوٹی تھی نا۔ وہ بڑے بڑے پتھر دل لوگوں کو اپنی محبت، احسار اور صاف نیت سے موم کرنا جانتی تھی۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔